یہ تکلف کیا گیا ہے کہ یہ جو ترمیمی تاحیات ان کو دیا جا رہا ہے تو تاحیات کی سہولت کے الفاظ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو قیامت کے بعد بھی لگاتے تھے کہ قیامت کے بعد بھی ان کو یہ سہولت حاصل ہوگی، قیامت کے بعد روز محشر بھی ان کو یہ سہولت حاصل ہوگی، وہاں بھی ان کے ساتھ یہی رویہ رکھا جائے گا۔ تو آپ کے قلم میں کوئی پابندی تو نہیں تھی؟ کیوں اس طرح متنازع بنا رہے ہیں آئین کو؟ کیوں لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے آئین کے خلاف بات کریں؟ ہم آئین کے ساتھ ہیں، لیکن اس آئین کے ساتھ ہیں جو متفق آئین تھا۔ کہ ہم آنکھیں بند کر لیں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ تو پارلیمنٹ کا پاس کیا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے کہ کس طرح پاس کرایا گیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہاں سے کن کن لوگوں کو منع کیا گیا کہ اپنے اجلاس میں نہیں آنا، ہمیں پتا ہے کہ کس طرح تم نے پارلیمنٹ کے ممبران کو ایک طرف کر کے یہاں پر اس آئین کو پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر 27ویں ترمیم لا کر اسی زہر کو پھر انجیکٹ کیا گیا ہے آئین میں۔ میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے، قوم کے ساتھ زیادتی ہے، اس آئین کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ وہ آئین ہے جس کو متفق کا آئین کہا گیا ہے، لیکن آج آپ قوم کو اس پر کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ یہ آئین پھر سے ایک دفعہ متنازع ہو جائے اور یہ متفقہ آئین نہ رہے؟ آج جتنے کلازز، جتنے آئین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اس کی اصل روح اس سے نکالی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں یہ اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ زیادتی۔ کیوں ان لوگوں کو آپ اس دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں کہ، اور ہمیں علم ہے کہ ہمارے یہ تکلف کیا گیا ہے کہ یہ جو ترمیمی تاحیات ان کو دیا جا رہا ہے تو تاحیات کی سہولت کے الفاظ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو قیامت کے بعد بھی لگاتے تھے کہ قیامت کے بعد بھی ان کو یہ سہولت حاصل ہوگی، قیامت کے بعد روز محشر بھی ان کو یہ سہولت حاصل ہوگی، وہاں بھی ان کے ساتھ یہی رویہ رکھا جائے گا۔ تو آپ کے قلم میں کوئی پابندی تو نہیں تھی؟ کیوں اس طرح متنازع بنا رہے ہیں آئین کو؟ کیوں لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے آئین کے خلاف بات کریں؟ ہم آئین کے ساتھ ہیں، لیکن اس آئین کے ساتھ ہیں جو متفق آئین تھا۔ ہم اس آئین کے ساتھ ہیں جو سیاسی جماعتوں کا بنایا ہوا آئین ہے۔ آج جو ترامیم ہو رہی ہیں ان کو سہولتیں دینے کے لیے اب ان لوگوں کو سروں پر بٹھا دیا گیا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ ان لوگوں کو سمجھائیں کہ آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ کریں۔ مولانا صاحب، میرے خیال میں یہ آپ کے یہ الفاظ طرف سے ہو رہی ہیں، یہ غیر مناسب ہے۔ پارلیمنٹ کی طرف سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ کو بھی ہماری کی مہر بنا دیا ہے، اس کے لیے کسی اور کو ایٹریبیوٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایسے الفاظ ہاؤس میں سے نہیں آنے چاہیے۔ آپ جیسے سیاسی سینئر آدمی کی طرف سے میرے خیال میں ان الفاظ کو ایکسپونج اگر آپ کہتے ہیں ہم خاموش ہو جاتے ہیں چیئرمین صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس آئین کے روح سے اب ہمیں ساتھ دینا ہوگا، ہمیں کی بات ماننی ہوگی، یہ اگر آپ کہیں یہ آنکھیں بند کرنے والی باتیں ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر لیں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ تو پارلیمنٹ کا پاس کیا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے کہ کس طرح پاس کرایا گیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہاں سے کن کن لوگوں کو منع کیا گیا کہ اپنے اجلاس میں نہیں آنا، ہمیں پتا ہے کہ کس طرح تم نے پارلیمنٹ کے ممبران کو ایک طرف کر کے یہاں پر اس آئین کو پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عجیب بات ہے، اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ لیکن خدا کا واسطہ اسے کہے ہمارے آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ یہ تکلف کیا گیا ہے کہ یہ جو ترمیمی تاحیات ان کو دیا جا رہا ہے تو تاحیات کی سہولت کے الفاظ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو قیامت کے بعد بھی لگاتے تھے کہ قیامت کے بعد بھی ان کو یہ سہولت حاصل ہوگی، قیامت کے بعد روز محشر بھی ان کو یہ سہولت حاصل ہوگی، وہاں بھی ان کے ساتھ یہی رویہ رکھا جائے گا۔ تو آپ کے قلم میں کوئی پابندی تو نہیں تھی؟ کیوں اس طرح متنازع بنا رہے ہیں آئین کو؟ کیوں لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے آئین کے خلاف بات کریں؟ ہم آئین کے ساتھ ہیں، لیکن اس آئین کے ساتھ ہیں جو متفق آئین تھا۔
کہ ہم آنکھیں بند کر لیں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ تو پارلیمنٹ کا پاس کیا ہوا ہے. ہمیں پتا ہے کہ کس طرح پاس کرایا گیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ یہاں سے کن کن لوگوں کو منع کیا گیا کہ اپنے اجلاس میں نہیں آنا. ہمیں پتا ہے کہ کس طرح تم نے پارلیمنٹ کے ممبران کو ایک طرف کر کے یہاں پر اس آئین کو پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ایک مرتبہ پھر 27ویں ترمیم لا کر اسی زہر کو پھر انجیکٹ کیا گیا ہے آئین میں. میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے، قوم کے ساتھ زیادتی ہے، اس آئین کے ساتھ زیادتی ہے. یہ وہ آئین ہے جس کو متفق کا آئین کہا گیا ہے. لیکن آج آپ قوم کو اس پر کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ یہ آئین پھر سے ایک دفعہ متنازع ہو جائے اور یہ متفقہ آئین نہ رہے؟ آج جتنے کلازز، جتنے آئین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اس کی اصل روح اس سے نکالی جا رہی ہے. اور میرے خیال میں یہ اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ زیادتی. کیوں ان لوگوں کو آپ اس دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں کہ، اور ہمیں علم ہے کہ ہمارے یہ تکلف کیا گیا ہے کہ یہ جو ترمیمی تاحیات ان کو دیا جا رہا ہے، تو تاحیات کی سہولت کے الفاظ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو قیامت کے بعد بھی لگاتے تھے کہ قیامت کے بعد بھی ان کو یہ سہولت حاصل ہوگی، قیامت کے بعد روز محشر بھی ان کو یہ سہولت حاصل ہوگی، وہاں بھی ان کے ساتھ یہی رویہ رکھا جائے گا. تو آپ کے قلم میں کوئی پابندی تو نہیں تھی. کیوں اس طرح متنازع بنا رہے ہیں آئین کو؟ کیوں لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے آئین کے خلاف بات کریں؟ ہم آئین کے ساتھ ہیں، لیکن اس آئین کے ساتھ ہیں جو متفق آئین تھا. ہم اس آئین کے ساتھ ہیں جو سیاسی جماعتوں کا بنایا ہوا آئین ہے. آج جو ترامیم ہو رہی ہیں ان کو سہولتیں دینے کے لیے اب ان لوگوں کو سروں پر بٹھا دیا گیا ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ ان لوگوں کو سمجھائیں کہ آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ کریں. مولانا صاحب، میرے خیال میں یہ آپ کے یہ الفاظ طرف سے ہو رہی ہیں، یہ غیر مناسب ہے. پارلیمنٹ کی طرف سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ کو بھی ہماری کی مہر بنا دیا ہے. اس کے لیے کسی اور کو ایٹریبیوٹ کرنا مناسب نہیں ہے. میرے خیال میں ایسے الفاظ ہاؤس میں سے نہیں آنے چاہیے. آپ جیسے سیاسی سینئر آدمی کی طرف سے میرے خیال میں ان الفاظ کو ایکسپونج اگر آپ کہتے ہیں ہم خاموش ہو جاتے ہیں چیئرمین صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس آئین کے روح سے اب ہمیں ساتھ دینا ہوگا، ہمیں کی بات ماننی ہوگی، یہ اگر آپ کہیں، یہ آنکھیں بند کرنے والی باتیں ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر لیں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ تو پارلیمنٹ کا پاس کیا ہوا ہے. ہمیں پتا ہے کہ کس طرح پاس کرایا گیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ یہاں سے کن کن لوگوں کو منع کیا گیا کہ اپنے اجلاس میں نہیں آنا. ہمیں پتا ہے کہ کس طرح تم نے پارلیمنٹ کے ممبران کو ایک طرف کر کے یہاں پر اس آئین کو پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عجیب بات ہے. اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے خلاف کیوں بولتے ہیں. لیکن خدا کا واسطہ اس سے کہے ہمارے آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں.